پہاڑوں کے درمیان جہاں درخت ہوا میں جھومتے ہیں وہاں کرکٹ کسی شوق کا نام نہیں ہوتا، وہاں بیٹ اور بال آرام کے لیے نہیں اٹھائی جاتے، وہاں یہ زندگی کی رفتار کا حصہ ہوتا ہے۔ درختوں کی چھاؤں میں بچوں کا کھیل شروع ہوتا ہے، نہ لائنیں کھینچتے ہوتے ہیں نہ رولز لکھے ہوتے ہیں، صرف ایک مقصد ہوتا ہے، کڑے رہنا، ڈٹے رہنا۔ یہ درخت صرف سایہ نہیں دیتے، یہ صبر سکھاتے ہیں۔ سالوں میں آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں مگر جڑیں گہرے کرتے ہیں۔ اسی طرح ان پہاڑوں میں کھیلنے والا کھلاڑی فوراً نمایاں نہیں ہوتا مگر مضبوط بنتا جاتا ہے۔ یہ بال کبھی ڈلوان پر جاتے ہیں، کبھی پتھر سے ٹکرا کر رخ بدل لیتے ہیں۔ جو کھلاڑی ہر بدلتے ہوئے گیند کو سنبھال لے وہ بعد میں کسی بھی کنڈیشن میں کھیل سکتا ہے۔ درختوں کے بیچ کھڑا ہوا بیٹسمین یہ نہیں سوچتا کہ شاٹ خوبصورت لگے، وہ یہ سوچتا ہے کہ وکٹ محفوظ رہے۔ یہی سوچ اسے آگے لے جاتے ہیں۔ یہ فیلڈنگ تکنیک سے زیادہ توجہ مانگتے ہیں، یہ غلط قدم چوٹ بن سکتا ہے، اس لیے یہ کھیلنے والا ہر لمحہ حاضر رہتا ہے۔ پہاڑوں میں کھیل طاقت نہیں برداشت پیدا کرتا ہے، اور برداشت وہ چیز ہے جو بڑے میچ جتوایا کرتے ہیں۔ جب ایسے کھلاڑی شہر کے میدان میں اترتے ہیں تو وہ گھبراتے نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مشکل حالات ان کے لیے نہیں۔ درختوں کے نیچے کھیلنا یہ سکھاتا ہے کہ سب کچھ قابو میں نہیں ہوتا، اور جو یہ بات سمجھ لے وہ میدان میں کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ کہانی سہولتوں کی نہیں عادتوں کی ہے، وہ عادتیں جو خاموشی میں بنتے ہیں اور شور میں کام آتے ہیں۔ جو پہاڑوں میں درختوں کے ساتھ کھیلتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے کہ مضبوطی وقت مانگتے ہیں، اور وقت دینے والا آخرکار خود کو منوا لیتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان درختوں کی خاموشی میں کرکٹ کھیلنا صرف کھیل نہیں رہتا، یہاں پر ہر شاٹ صبر مانگتا ہے، ہر دوڑ برداشت سکھاتے ہیں۔ درخت آہستہ بڑھتے ہیں مگر جڑیں گہرے کرتے ہیں، اور یہی مزاج اس کھیل میں کام آتا ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں بناتے، وہ طاقت بناتے ہیں۔ جو ان حالات میں کھیلنا سیکھ لے وہ کسی بھی میدان میں خود کو ثابت کر سکتا ہے۔ یہی سبق ہے، خاموش محنت، مضبوط بنیاد اور مسلسل جدوجہد۔ پہاڑوں میں کھیلنے والے لوگ تالیاں سننے کے لیے نہیں کھیلتے، وہ اس لیے کھیلتے ہیں کیونکہ یہ ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہاں نہ بڑے اسٹیڈیم ہوتے ہیں، نہ لائٹس، نہ کیمرے، صرف کھلا آسمان، سخت زمین اور مضبوط جسم۔ ان لوگوں نے سہولتوں میں کھیلنا نہیں سیکھا، انہوں نے کمیوں میں جینا سیکھا ہے۔ جب میدان ہموار نہ ہو تو انسان خود کو مضبوط بناتا ہے۔ پہاڑوں میں دوڑنے والا بچہ یہ نہیں سوچتا کہ اسے کون دیکھ رہا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے گرنا نہیں ہے۔ یہی فرق ہے، شہر کا کھلاڑی شرائط دیکھتا ہے، پہاڑ کا کھلاڑی حالات قبول کرتا ہے۔ یہ لوگ مہنگے جوتے کے عادی نہیں، یہ لوگ اپنے پیروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے کھیل میں شور نہیں ہوتا لیکن طاقت ہوتے ہیں، ان کے کھیل میں اسٹائل نہیں ہوتا لیکن برداشت ہوتے ہیں۔ یہ کھیل تفریح نہیں تیاری ہے۔ سرد ہوا میں سانس لینا، ڈلوان پر دوڑنا، پتھروں پر توازن رکھنا، یہ سب بغیر کسی کوچ کی سیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں سے آنے والا کھلاڑی دباؤ میں نہیں ٹوٹتا، اس نے دباؤ میں ہی جینا سیکھا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ راستہ آسان نہیں ہوگا لیکن راستہ چھوڑنا اس کے مزاج میں نہیں۔ یہ لوگ کم وسائل میں زیادہ مضبوط بنتے ہیں۔ ان کے لیے ہار کا مطلب ختم ہونا نہیں بلکہ اگلے دن پھر کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ پہاڑ سکھاتے ہیں کہ بلندی تک پہنچنے کے لیے آہستہ مگر مسلسل چلنا پڑتا ہے۔ یہاں کوئی لفٹ نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں، صرف قدم اور سانس۔ یہی سبق زندگی میں کام آتا ہے۔ جو لوگ سادگی میں کھیلتے ہیں وہ دکھاوے میں نہیں الجھتے، وہ جانتے ہیں کہ اصل طاقت خاموشی میں بنتی ہے، اور جب ایسے لوگ کسی بڑے میدان میں پہنچتے ہیں تو وہ چونکاتے نہیں، وہ ثابت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد پہاڑوں پر رکھی گئی ہوتے ہیں، اور پہاڑ جلدی نہیں ہلتے۔ یہ کہانی کسی ایک پل کی نہیں، یہ کہانی کسی ایک کھیل کی نہیں، یہ مزاج کی بات ہے۔ اگر تم سخت حالات میں بھی اپنا کام جاری رکھ سکتے ہو تو تم کہیں بھی خود کو منوا سکتے ہو۔ یاد رکھو، جو پہاڑوں میں کھیلنا سیکھ لیتا ہے وہ ہموار میدان میں کبھی نہیں ڈرتا۔ یہ کرکٹ ہے، یہاں کسی کو تمہارے خوابوں سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کھیل پوچھتا نہیں کہ تم کتنی کوشش کر رہے ہو، یہ صرف دیکھتا ہے کہ تم کیا کر کے دکھاتے ہو۔ اگر تم بار بار فیل ہو رہے ہو تو سچ مان لو، یا تو تم نے صحیح تیاری نہیں کی یا تم دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔
کرکٹ میں دوسرا موقع خود نہیں ملتا، وہ چھیننا پڑتا ہے۔ جو کھلاڑی ایک نیٹ سیشن چھوڑ دیتا ہے وہ اپنا کیریئر خود چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ ٹیلنٹ شور نہیں مچاتا، وہ مسلسل اسکور کرتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی نہیں جانتا تو شکایت مت کرو، تم ابھی غیر متعلق ہو۔ اس کھیل میں نام نہیں چلتا، شپارس نہیں چلتے، صرف فارم چلتے ہیں۔ خراب شاٹ مارنا حادثہ نہیں، یہ لاپرواہی ہے۔ غلط لائن پر بال ڈالنا بدقسمتی نہیں، یہ غیر تیاری ہے۔ کرکٹ تمہیں روز بے نقاب کرتے ہیں، یا تو تم بہتر بنتے ہو یا تم باہر ہو جاتے ہو۔ درمیانی معیار اس کھیل میں موجود نہیں۔ جو دباؤ میں سوچنا چھوڑ دے وہ میچ ہار دیتا ہے، جو دباؤ میں فیصلہ کر لے وہ میچ جیت لیتا ہے۔ یہ تالیوں کی اہمیت نہیں، اسکور بورڈ کی ہے۔ یہ احساسات نہیں، اعداد و شمار بولتے ہیں۔ اگر تم درد سے گھبرا رہے ہو تو یہ کھیل تمہارے لیے نہیں۔ اگر تم تنقید سے ٹوٹ رہے ہو تو تم ابھی تیار نہیں۔ یہ کھیل شوق کے لیے نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے جو اسے ہلکا سمجھتے ہیں۔ کرکٹ میں قدم رکھنے سے پہلے ایک بات مان لو، یہ تمہیں بہتر انسان بنانے کا وعدہ نہیں کرتے، یہ تمہیں توڑنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ ہر دن تمہاری کمزوری سامنے آتے ہیں، ہر سیشن تمہیں آئینہ دکھاتا ہے، اور ہر میچ یہ طے کرتا ہے کہ تم باقی رہو گے یا ختم ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے سوچ رکھا ہے کہ محنت کبھی کبھی کر لے گی تو ابھی واپس چلے جاؤ۔ یہ کھیل آدھی تیاری قبول نہیں کرتا۔ یہ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے کتنی قربانی دی، یہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم مشکل وقت میں کیا فیصلہ کرتے ہو۔ نیٹ میں غلط شاٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے فوکس چھوڑا، مسلسل وائڈ بالز اس بات کی علامت ہے کہ تم ذہنی طور پر حاضر نہیں۔ کرکٹ میں غلطی اتفاق نہیں ہوتے، یہ تیاری کی کمی ہوتی ہے۔ اگر تم بار بار ٹیم سے باہر ہو رہے ہو تو خود سے جھوٹ مت بولو۔ مسئلہ نظام نہیں، مسئلہ تم ہو۔ اس کھیل میں تمہاری پرانی کارکردگی کسی کام کی نہیں، ہر دن 0 سے شروع ہوتا ہے۔ کل کی سینچری آج تمہیں مضبوط نہیں بناتے۔ اگر تم دباؤ میں سیدھا بیٹ نہیں لا سکتے تو تم بڑے لیول کے لیے تیار نہیں۔ یہاں آواز نہیں چلتی، یہاں اعتماد بھی نہیں چلتا، یہاں صرف کنٹرول چلتا ہے۔ جو کھلاڑی اپنے اعصاب قابو میں نہیں رکھ سکتا وہ ٹیلنٹ ضائع کر دیتا ہے۔ یہ کھیل سکھاتا ہے کہ غصہ کمزوری نہیں اور خاموش طاقت۔ اگر تم تنقید سن کر کھیل بدل دیتے ہو تو تمہارا ذہن ابھی کمزور ہے۔ یہاں پر کوئی تمہاری غلطی کا انتظار کر رہا ہے، کوئی دوست نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، صرف مقابلہ اور مقابلہ۔ رحم نہیں جانتا۔ اگر تم فٹ نہیں ہو تو تم بیکار ہو، اگر تم سست ہو تو تم غیر ضروری ہو، اگر تم مستقل نہیں تو تم عارضی ہو۔ یہ کھیل عارضی لوگوں کے لیے نہیں۔ ہر وہ کھلاڑی جو بہانے بناتا ہے خود کو دھوکہ دیتا ہے، ہر وہ کھلاڑی جو خود کو دھوکہ دیتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سلیکشن تمہارا خواہش سے نہیں ہوتے، تمہاری قابلیت سے ہوتے ہیں، اور قابلیت روز ثابت کرنے پڑتے ہیں۔ ایک اچھا دن کافی نہیں ہوتا، ایک برا دن معاف نہیں ہوتا، یہ کھیل بار بار ثابت کرنے کا نام۔ اگر تم تک گئے ہو تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تم ابھی اس لیول کے عادی نہیں۔ عادت در سے بنتے ہیں، جو در سے بھاگتا ہے وہ لیول تک نہیں پہنچتا۔ یہاں وقت نہیں ملتا، یہاں وقت نکالا جاتا ہے۔ یہاں نیند قربان ہوتے ہیں، یہاں آرام جرم ہوتا ہے۔ اگر تم نے اپنے معمولات پر کنٹرول نہیں کیا تو یہ کھیل تم پر کنٹرول کر لے گا۔ بڑے میچ بڑے ناموں سے نہیں جیتے جاتے، بڑے فیصلوں سے جیتے جاتے ہیں، اور فیصلہ اس وقت کرنا پڑتا ہے جب دل گھبرا رہا ہو۔ اگر تم اس لمحے ذہنی طور پر حاضر نہیں تو تم ہار چکے ہو۔ یہ کھیل خوف کو پہچان لیتا ہے، اور خوفزدہ کھلاڑی جلدی بے نقاب ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کو تمہاری نیت سے فرق نہیں پڑتا، یہ نتیجہ ہی شناخت ہے۔ اگر تم اس کھیل میں لمبے عرصے تک رہنا چاہتے ہو تو ایک بات سیکھ لو، ہر دن اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، آرام سے، سستی سے، خود ترسی سے۔ یہ سب دشمن ہے، اور جو ان دشمنوں کو ہر روز نہیں ہراتا وہ باہر ہو جاتا ہے۔ یہ کھیل تمہیں موقع نہیں دیتا، یہ تمہیں آزما کر چانس دیتا ہے۔ اگر تم باقی رہ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ تم مضبوط تھے، اگر نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم کافی نہیں تھی۔ سادہ حساب ہے، یا کوئی کہانی نہیں بنتی، یہ صرف کیریئر بنتا یا ٹوٹتا ہے۔ اگر تم واقعی اس کھیل میں جگہ چاہتے ہو تو ایک بات مان لو، یہ تم سے ہر چیز مانگے گا، وقت، جسم، ذہن اور سکون۔ اگر تم نے آدھا دیا تو آدھا بھی واپس نہیں ملے گا۔ یہ کھیل مکمل اطاعت مانگتا ہے، وہی باقی رہتا ہے۔ یہی حقیقت ہے، کوئی جذبات نہیں، کوئی رعایت نہیں، صرف معیار۔